وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 سے لے کر 196 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو ہمیں دے، وآتنا اور تو ہمیں دے، ما وہ جس کا، ما وہ جس کا، وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ ہمیں رسوا کرنا، ولا تخزنا اور نہ ہمیں رسوا کرنا، یوم القیامت قیامت کے دن، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بلا شبہ تو، انکا بلا شبہ تو، لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد وعدے کی، المیعاد وعدے کی۔ یعنی وہ اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان وعدوں کا مصداق بنا دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں، اور ہم سے وہ وعدے پورے کر دے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کافروں کی تضحیق اور طعن و ملامت کا نشان بنے ہی ہوئے ہیں، آخرت میں بھی ان کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر یہ پھپتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی تمہیں کیا حاصل ہوا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تو نے ہم سے جو اس دنیا میں کفار اور فتح و نصرت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، اور کافروں اور منافقوں کی تضحیق اور لعن و طعن سے ہمیں بچا لے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ فاستجاب تو قبول کی دعا، فاستجاب تو قبول کی دعا، لہم ان کی، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، ربہم ان کے رب نے، انی یہ کہ میں، انی یہ کہ میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عمل عمل، عمل عمل، عمل ہر وہ کام جو کسی جاندار سے بالقصد صادر ہو اسے عمل کہتے ہیں۔ عامل کسی عمل کرنے والے کا، عامل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، من ذکر مرد ہو، من ذکر مرد ہو، او انثی یا عورت، او انثی یا عورت، بعضکم بعض تمہارا، بعضکم بعض تمہارا، من بعض بعض سے ہے، من بعض بعض سے ہے، یعنی تم ایک ہی ہو۔ من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فرمایا کہ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، دونوں ایک ہی آدم ہوا کی اولاد ہیں، دونوں ایک ہی قسم کے گوشت پوش سے بنے ہوئے ہیں۔ ان دو لفظ سے قرآن نے ان تمام جاہلی نظریات اور غلط مذہبی تصورات کی تردید کر دی جو عورت کو مرد کے مقابل میں ایک فروتر مخلوق قرار دیتے تھے۔ فالذین چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے، فالذین چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، ہاجروا ہجرت کی، وأخرجوا اور وہ نکال دیے گئے، وأخرجوا اور وہ نکال دیے گئے، من دیارہم
اپنے گھروں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وعوذوا اور ستائے گئے، وعوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن تو میں ضرور دور کروں گا، لأکفرن تو میں ضرور دور کروں گا، عنہم ان سے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولأدخلنہم اور یقیناً میں انہیں داخل کروں گا، ولأدخلنہم اور یقیناً میں انہیں داخل کروں گا، جنات ایسے باغوں میں، جنات ایسے باغوں میں، تجری کہ بہتی ہیں، تجری کہ بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، الانہار نہریں، ثواباً بطور ثواب کے، ثواباً بطور ثواب کے، صحابہ یسوب و صوبن کے اصل میں نے رجوع کرنے اور لوٹنے کے ہیں، اسی سے ثواب ہے جس کے میں نے اس ثمرے اور نتیجے کے ہیں جو کسی عمل کرنے والے کے عمل کے رد عمل کے طور پر اس کو حاصل ہو۔ اگرچہ لفظ میں گنجائش خیر اور شر دونوں کی ہے، لیکن اس کا غالب استعمال اچھے عمل کے اور اچھے رد عمل کے لیے ہے۔ بندوں کے حقیر اعمال پر اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ابدی الازوال انعامات عطا فرمائے گا، ان کو ثواب کے لفظ سے تعبیر کر کے رب کریم نے بندوں کے اعمال کی قدر و قیمت بڑھائی ہے، ورنہ زر اور پہاڑ میں کیا نسبت ہے۔ من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب کے الفاظ سے اسی بہت کو رفع فرمایا گیا ہے، یعنی یہ تو تمہاری عمل کا بدلہ لیکن ہے اللہ کے پاس سے جس کے پاس حسن ثواب کے خزانے ہیں، اور وہ داتا جس کو جتنا چاہے دے دے، اس کے پاس کیا کمی ہے۔ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، عندہ اسی کے پاس ہے، عندہ اسی کے پاس ہے، حسن اچھا، حسن اچھا، الثواب ثواب، الثواب ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا کا صاف صاف جواب دیا ہے۔ ایک نقطہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر انسان ہیں۔ آج کل کئی ممالک میں عورت کو انسان ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، تو قرآن نے اس فرق کو بالکل ختم کر دیا اور صاف بتا دیا ہے کہ جس طرح مرد قابل احترام انسان ہے، اسی طرح عورت بھی قابل احترام انسان ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلوں کا تو کیا کہنا، اچھے اچھے فلاسفہ اور دانشور بھی مرد عورت کو الگ الگ مخلوق سمجھتے تھے۔ عورتوں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں حیوانات سے بہتر اور مردوں سے کم تک درمیانی درجے کی روح پائی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، مرد و عورت ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ مرد و یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان یعنی کہ ایک دوسرے سے مختلف فطری اور صاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلا جو مرد کو بیوی پر تفوق حاصل ہے، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں، وراثت میں نصف حصہ ملنے میں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال جزا میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اور مرد اور عورت چونکہ دونوں ایک ہی نوع سے ہیں، لہذا نیک اعمال کا جس قدر بدلہ مردوں کو ملے گا اتنا ہی عورتوں کو ملے گا۔ جزائے اعمال کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس دنیا میں جو مرد کو بیوی پر تفوق حاصل ہے، اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک عائلی نظام کا استقلال ہے جو ایک ہی سربراہ کی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے۔ مرد چونکہ قوا کے لحاظ سے عورت سے مضبوط ہے، لہذا گھر کا سربراہ وہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مرد چونکہ بیوی کے نام نفقہ اور اولاد کی تربیت اور جملہ اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہذا عقلی طور پر بھی جس کا خرچ ہو رہا ہو اسی کی رائے کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ اور یہ معاملہ صرف گھریلو نظام تک محدود ہے۔ رہی جزائے اعمال کی بات تو اس کا انحصار اس نوع پر نہیں بلکہ ہر عمل کرنے والے کی نیت پر ہے۔ جس قدر نیت پاکیزہ ہوگی اتنا ہی بہتر اجر ملے گا۔ یعنی جن لوگوں نے میری راہ میں اور اسلام کو سربلند کرنے اور رکھنے کی خاطر جان و مال اور وطن کی قربانیاں دی ہیں اور طرح طرح کے دکھ اٹھائے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، سب یکساں سلوک کرتے ہوئے ان کی لفظ سے معاف فرما دے گا۔ ان قربانیوں کا بہترین سے عطا فرماتے ہوئے انہیں پربہار باغات میں داخل کرے گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء گرامی یعنی صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس گروہ کی جو مدح و ستائش ہو رہی ہے،
اس سے ان کے درجہ و مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہو گیا کہ انبیاء کے علاوہ خواہ کوئی کتنا بھی دیندار اور متقی پرہیزگار ہو، خطاؤں اور کوتاہ کاریوں سے کوئی مبرہ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو لغزشیں ہوئیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ مغفور ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو حد درجہ محتاط رکھے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک، نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے، لا یغرنک، نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے، تقلب چلنا پھرنا، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفروا کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، فی البلاد شہروں میں۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ شہر میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت و فروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت و دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو ہم سے ٹوٹے پھوٹے عمل ہو جاتے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور ان پر اپنے رحم سے ہم کو اجر و ثواب آخرت عطا فرما دے، اور ہماری تقصیرات کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا آخری ٹھکانہ اپنے رضا کے مقام جنت میں عطا فرما دے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم کو بھی اپنے جنت کی مہمانی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں اسلام و ایمان کی سچی محبت عطا فرما، اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کفار مشرکین کی دنیوی خوشحالی اور عیش و عشرت کو ہماری نظروں سے بے وقوت و ہیج بنا دے، اور آخرت کی نعمتوں کا طالب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔